بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے جہاں خطبہ دیا وہاں پر اس مہینے میں یہی کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رفتار اور اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ انسان اپنے عمل سے استغفار کو ظہور دے سکتا ہے۔ استغفار جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے، یعنی میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ معافی اس کے عمل سے، اس کے پریکٹیکلی اس کے وجود سے ظاہر ہو کہ ہاں یہ استغفار اس نے کیا ہے۔ اپنے آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر توجہ دے، خطبے کے اندر روایات میں آتا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے لون لیں اور اپنی کوئی چیز اس کو ڈپازٹ دے دیں۔ اب یہ جو ڈپازٹ آپ نے دیا ہے اس کو، یا سیکیورٹی دی ہے آپ نے اس کو، یہ سیکیورٹی ہے تو آپ کی، مگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک آپ اس کو یہ لون واپس نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر یا اپنی کوئی زمین ہے، اس کو بینک کو سیکیورٹی دیتے ہیں اور بینک سے لون لیتے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی ہے آپ کی، مگر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو واپس چھڑوا نہ لیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ لون دے دیں، پراپرٹی واپس آ جائے گی آپ کو۔ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں بیسیکلی کیا ہے؟ سیکیور ہو رہا ہے۔ اب اگر اچھا عمل ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر غلط عمل چلا گیا تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ وہاں پر ہے اور یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس غلط عمل کو ادھر سے چھڑوانا، ادھر سے ریلیف کرانا، تو پھر ہمیں ایسے عمل کرنے پڑیں گے کہ یہ ہمیں واپس مل جائے، ورنہ یہی عمل جو غلط ہے یہی ادھر ہے، کیونکہ کل النفس، جتنے بھی نفس ہیں وہ اپنے عمل کے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، یعنی جو اس کا عمل ہے وہی اس کا نفس ہے، اور جو اس کا پریکٹیکلی عمل ہے وہی اس کے نفس کے ساتھ جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ عمل کو نفس سے دور نہیں کر سکتے، سول سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اگر غلط عمل ہے تو یہ نفس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کریں گے تو یہ چھڑ جائے گا۔ خوب اب یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ ساری باتیں تو ہمیں آتی ہیں، ہم کریں گے۔ دیکھیں، آیت اللہ مصباح بتاتے ہیں کہ انسان کے جو فعل ہے، ایکٹ جو ہے، جو اس کو اختیار ہے کہ یہ اختیاراً، یعنی اس کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس ایکٹ کو جو اختیاری ہے، جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی خواہش سے کرتا ہے، اس کے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر کیا ہے؟ فرسٹ فیکٹر کہ انسان کو اس کام کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی شناخت ہونی چاہیے اس کو، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ یہ ہے کیا۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے، اس کی شناخت ہو۔ خوب ایک تو شناخت ظاہری ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ تھرسٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کو پہچان ہے کہ یہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہو، آپ پتے نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ خوب یہ پہچان ہے آپ کو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب یہ اس پہچان تک پھر آپ کا ایک اندر ایک انگیزہ پیدا ہوتا ہے۔ انگیزہ کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو پرووک کرتی ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دیں۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، اب وہ شناخت نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو بھوک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس کام تک پہنچنے کے لیے روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، اب یہ بس، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا دینا ہے، لیکن وہ اپنے ایکٹ سے، اپنے عمل سے کیا دکھاتا ہے؟ اپنے انگیزے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی کسی عمل، کسی بھی چیز کی، اور پھر ہمارے اندر وہ ایک انگیزہ ہوگا، ایک چیز ہوگی، ایک پاور ہوگی۔ اب موبائل جو ہے، اس سے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک تو موبائل میں چارج ہونا چاہیے، دوسرا موبائل میں کریڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب اور آپ چاہیں کہ میں کال تو کرنا چاہ رہا ہوں مگر کریڈٹ ڈلوا ہی نہیں رہے آپ، تو آپ کریڈٹ ڈالیں گے تو یہ کال ہوگی۔ یعنی
ایک تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کال کرنی کہاں سے کیسے کرنی ہے، دوسرا اس کے اندر وہ چیز بھی ہو جو وہاں تک پہنچے. اب اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے مولانا، یہ سب اچھا ہے، استغفار یوں ہے، یہ ہے، لیکن انگیزہ نہیں ہے یا پھر ہمیں پہچان نہیں ہے، ہم کیوں نہیں چھوڑتے، یا خدا نہ، میں آپ کو نہیں کہ اپنے آپ کو، کیوں ہم سے نہیں چھوٹتا برا کام یا کوئی غلط چیز خدا نہ خواستہ اگر میں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کی پہچان نہیں ہے، مجھے اس کی شناخت نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے. اس کی شناخت جب تک میں نہیں کروں، جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں. فرینچ میں کیا بولیں گے شناخت کو آپ؟ اوڈیسانس. اوڈیسانس. تو آپ ہو سکتا ہے شناخت بول رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں تو ہاں، کیونکہ یہ ضروری ہے. بہرحال وہ لفظ میں پوری کہانی سنا دی. بولے مولانا صاحب نے ساری رات کہانی سنائی، لیلا عورت تھی یا مجنوں مرد تھا یہی نہیں پتا، ساری رات سمجھ میں نہ آیا، پتہ چلا پوری کہانی سنا دی. بولے شناخت پتہ ہی نہیں تھی کیا تھی ہمیں، میری غلطی ہے، مجھے اس کو سرچ کر لینا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر پایا. خوب یہ بہت ضروری ہے. اب جب میں کوئی عمل کر رہا ہوں، جب مجھے لگے کہ یہ کام ایسا ہے، کام تو اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا ہو کہ برا ہو، دونوں چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں. اب یہ اسے نہیں پتا ہوتا یہ اچھا برا ہے، یہ برا اچھا ہے، وہ ایک چیز کھینچتی، اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اٹریکٹ تو ساری چیزیں کرتی ہیں انسان کو، لیکن اسے شناخت ہو جائے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے یا اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے. یہ چیز آپ کو کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو سٹاپ کر دے گی. یہ چیز آپ کے اندر ایک پاور ایکٹیویٹ کرے گی جو اس سے روک دے گی آپ. خوب یہ ہم تبھی کریں گے عزیزان محترم جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور ان چیزوں کو پہچانیں. یہ شناخت بہت ضروری ہے انسان کے پریکٹیکل عمل میں. مثال کے طور پر دعا پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے، لیکن مطلب کوئی بھی دعا افتتاح، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ، اب میں نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ مجھے شناخت ہی نہیں ہے اس کی، مجھے اس کی پہچان نہیں ہے دعا کی. پہلے تو میں اس دعا کو پہچانوں، فائنڈ کروں یہ ہے کیا. اب جب یہ میں دیکھوں گا تو میرا اندر سے ایک چیز مجھے فورس کرے گی کہ یہ دعا پڑھو، کیونکہ میں پہچان نہیں رکھتا ان دعاؤں کی، میں اس کے میننگز کو نہیں دیکھتا، میں نے غور نہیں کیا، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا. میں ویسے بیٹھا رہوں گا، باتیں کرتا رہوں گا، کچھ دیکھتا رہوں گا، مگر میں رات کو اپنا ٹائم اسپیئر نہیں کروں گا. یہ بہت دو فیکٹر آپ اپنی لائف میں عزیزان محترم، جب آپ کو کوئی بھی چیز کھینچ رہی ہو آپ فوراً اپنے اندر ایکٹیویٹ کریں، اس کی مجھے پہچان ہے، یہ کیا ہے، یہ دنیاوی چیز ہے یا آخرت کی چیز ہے، وہ میری اٹریکشن ہے یا نہیں ہے، مجھے کیوں کر رہی ہے. خود بخود آپ، اور انسان کا کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو ملی سیکنڈز کے اندر یہ ڈیزالو کر لیتا ہے چیزوں کو. یہاں آپ کو نہیں لگے گا سوچوں، میں روڈ پہ کھڑا ہوں مولانا صاحب، میں روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوں، بس آ رہی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، وہ بس چلی جائے گی آپ کے اوپر سے. خوب یہ اتنی دیر آدمی نہیں سوچتا، انسان بہت فاسٹ سوچتا ہے. اور جب یہ پریکٹس کرے گا تو خود بخود اس کو ایک ملکہ، جسے اخلاق میں کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی پاور اس کے پاس آ جائے گی کہ پھر اس کو کچھ کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، خود بخود چیز ڈیزالو کر لے گا. خب یہ اگر آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تو خود بخود انسان، مثال کے طور پر انسان نامحرم کو دیکھے، سامنے آئے اور انسان اپنے آپ کو بچائے اس سے، اپنے آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی انسان آٹو پہ ہو جاتا ہے. پھر انسان جہاں بھی جاتا ہے خود بخود ایک اندر سے آٹومیشن شروع ہو جاتی ہے، انسان کو دھیان ہی نہیں دیتا، انسان توجہ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. لیکن ہم کوشش تو کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. خود جب آپ کو کوشش کریں گے 5 آیتیں، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 10 آیتیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. دعائے نتبہ فرائیڈے کو پڑھی جاتی ہے، کل کا دن، جمعے کا دن، ظہور کا دن. آپ پڑھ نہیں سکتے، 2 لائنیں پڑھیں، 3 لائنیں پڑھیں، 4 لائنیں پڑھیں. وہ بند کر دیں، کوئی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی آپ کو ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ پوری پڑھو. 4 لائنز ٹھیک ہے، مولا اتنی پڑھ سکتا ہوں، آپ کی محبت ہے لیکن میں اتنی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ لی. جب آپ پریکٹس کریں گے تو ایک دن آپ پوری دعا بھی پڑھ لیں گے. کیونکہ میں سٹارٹ نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ میرے اندر اسپرٹ آن نہیں ہو رہا. آپ آن کریں اپنے اس فلیم کو.
یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ جو پاورز ہیں، تو دیکھیں یہ ایمان جس کو ہم بہت بولتے ہیں ایماندار، یہ ایمان ہے بیسیکلی. وہ ایمان ہے کیا؟ آئیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 4 پلرز پہ ہے. 4 پلرز ہیں ایمان کے، جس کے اوپر جیسے مسجد ہے کس کے پلرز ہیں اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ایمان کے 4 پلر ہیں امام فرماتے ہیں. خوب پہلی چیز جس کو ایمان مولا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر یہ قائم ہے وہ صبر ہے، پیشنس ہے. یعنی پیشنس جو ہے وہ ایمان کی پہلی پلر ہے. خوب ہم آئیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں یہ پیشنس کہاں ہے، پیشنس کہاں ہے ہماری زندگی، اور پیشنس کہاں ہوتا ہے. صبر روایات کی روشنی میں 3 ٹائپس کا صبر ہے. پہلا صبر کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ بھی صبر ہی ہے ایک طرح کا، مطلب سمجھ میں نہیں بھی آ رہا کچھ کو، لیکن سن رہے ہیں بھائی صبر ہے، کیا کر رہے ہیں. اور یہ خود ایک صبر ہے، یہ پریکٹس ہے، آپ پریکٹس کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا آپ کو، کیوں نہیں ملے گا. خود پہلا صبر جو ہے وہ عبادات میں صبر. مثلا آپ عبادت کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، انشاءاللہ کی عبادت ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صبح سردی ہے یا مثلا نیند بہت آ رہی ہے مگر نماز پڑھنی ہے، اب آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صبر کر رہے ہیں. خوب سختی ہے، ہارڈ ہے، مگر آپ روزہ ہے، ابھی تو خیر مشکل نہیں ہے لیکن سخت ہو روزہ کسی کے لیے. بچوں کے لیے جو بچے کم بلکہ بالغ ہو گئے ہیں، اور اب جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، یہ خیال رکھا کریں کہ زبردستی پریکٹس کرائیں، اگر رکھ سکتا ہے رکھوائیں، لیکن اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ جب اس کی روزے رکھنے کی عمر آ جائے تو وہ بھاگ جائے. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں، اتنا شروع میں پریشر ڈالتے ہیں، بعد میں بھاگ جاتا ہے، بولتا ہے اب تو میری مرضی، پہلے آپ کی مرضی تھی اب میری مرضی. تو آپ یہ سب بلڈ کریں کہ اس کو اگر بالغ نہیں ہے تو ہفتے میں 2-3 دن رکھوا لیں. اگر شوق سے رکھ رہا ہے، اس کی باڈی میں کوئی افیکٹ نہیں ہے تو چھپ کے کھا بھی لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانے دیں، کوئی نہیں. آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ کو نہیں پتا. جب ہمارے گناہوں کو خدا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں ہیں چھوٹے سے بچے جس کے اوپر اگر واجب بھی نہیں ہوا اس کے اوپر ہم سختی کریں؟ نہیں عزیزان محترم، ہم بھی درگزر زندگی میں کیا کریں. ہم کسی کی چیزوں کو چھپائیں گے تو خدا ہمارے بھی عیبوں کو چھپائے گا. خوب صبر کریں. صبر عبادت میں صبر ہے. دوسرا صبر کہاں ہے؟ معصیت میں، گناہ میں صبر. یعنی گناہ ریڈی ہے، سامنے ہے، آپ کے سامنے کسی نے بات کی، آپ بھی اس کی غیبت کر سکتے تھے تیسرے آدمی کی، لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے بولا نہیں غیبت ہو جائے گی، چھوڑو رہنے تو. آپ کے پاس بھی تھا لیکن آپ نے، یا کسی نے آپ کے ساتھ غلط زبان میں، آپ بھی غلط بات سے جواب دے سکتے تھے مگر آپ نے کیا بولا؟ نہیں یار صبر. یعنی گناہ پر، معصیت پر صبر کرنا is one kind of a patience. یہ بھی پیشنس. تیسری پیشنس مصیبت پہ صبر کرنا، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یعنی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی لاسٹ ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، اب آپ صبر کر رہے ہیں، پیشنس ہے. اب یہ 3 kinds of patience ہے، یہ پیشنس کی کائنڈ ہے. خوب اب امام فرماتے ہیں کہ جو خود صبر ہے، پیشنس ہے، اس کے بھی 4 پلر ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اسے کہتے ہیں انسان کامل، جو چیزوں کو بائرفیکیٹ کرتا ہے، کھولتا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اہل بیت کا کام تھا اور علماء کا کام تھا. میں تو ٹرانسلیشن کرتا ہوں، واللہ میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں. آپ خوش نہ ہو کہ میں کوئی بہت بڑا عالم، میں طالب علم ہوں، میں سب ٹرانسلیشن کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آ کے. میرا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آغا مصباح کی، آغا پنایان کی، آغا تحریری کی، ڈاکٹر رفیع کی، جتنے بھی بڑے استاد ہیں، میں سب کی چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. یہ ان کا کام ہے، انہوں نے کیا، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. امام فرماتے ہیں کہ صبر کے 4 پلرز ہیں اور ایمان کے 1 پلر صبر ہے. اب صبر کے بھی نیچے 4 پلر ہیں، یعنی اس کے اوپر صبر قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شوق کیا کہیں گے؟ کسی چیز کا اٹریکشن. ہاں اب اتنی اچھی تو میری فرینچ ہے نہیں پروننسیشن کروں. یعنی شوق یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی کسی چیز کا آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو. شوق پہلی چیز ہے. وہ انگلش والا شوق نہیں ہے، شوق لگ گیا ایک دم، وہ نہیں ہے. یہ شوق اردو والا شوق ہے، اشتیاق سے ہے، عشق سے ہے.
عشق ہے, محبت ہے. شوق کس کا؟ دیکھیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یا اس کو فائدہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ اسی چیز کو دیکھ کے کرتا ہے. خوب یہ فائدہ, اس کو منفعت جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. یعنی شوق اگر ہے, عشق ہے, محبت ہے, تو یہ کیا کرتی ہے, یہ انسان کے اندر ایک چیز کو عمل دینے میں اس کو ہیلپ کرتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی چیز آ رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں جو یہ صبر کر رہا ہوں, جو مجھے اس سے شوق ملے گا, وہ مجھے جو مل رہا ہے وہ مجھے بہت کچھ ہے. یہ چیز ہے. مثال کے ہمارے استاد نقویان واقعہ بیان کرتے ہیں عشق سے, کہ اعتکاف کی مثال دے رہے تھے. ان سے پوچھا رجب میں اعتکاف ہوتا ہے, ٹی وی کا پروگرام کر رہے تھے وہ, تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہوسٹ نے ان سے کہ اتنے لوگ رجب کے اعتکاف میں جانا چاہتے ہیں, مسجد بھر گئی ہے, جگہ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں اندر آنے دیں, ہمیں بیٹھنے دیں, ہم بیٹھ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی اگزامپل دی. ایگزامپل سے کہا کہ ایک بیٹی ماں کے ساتھ روٹی لینے گئی تو روٹی لے کے گھر آئی اور بریڈ, تو تھوڑی دیر میں ماں کو دوبارہ کہتی ہے میں دوبارہ روٹی لے آؤں. اس نے بولا ابھی تو لائے تھے. کہا وہ ٹھنڈی ہو گئی. اچھا لے آؤں. دوبارہ لینے گئی, دوبارہ بریڈ لے کر آئی. تھوڑی دیر میں پھر بولا میں پھر لے آؤں. اس نے بولا پھر کیا؟ کہتا وہ خراب ہو گئی. اب وہ روٹی لینے بار بار جا رہی ہے. تو استاد نقویان کہتے ہیں اصل میں اسے بریڈ نہیں چاہیے, روٹی نہیں چاہیے. وہ فارسی میں کہا, بہت خوبصورت جملہ تھا, میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا. کہا وہ دختر یعنی وہ لڑکی عاشق پسر نانوائی شدے, یعنی وہ لڑکی اس روٹی والے کے بیٹے کی ماں عشق میں گرفتار ہو گئی ہے. روٹی نہیں ہے, وہ بار بار اس کو وہ چاہیے. کہا یہ جو مسجد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ عاشق ہو گئے ہیں پروردگار کے. یہ جو بار بار کہیں گے ہمیں جگہ دے دو, ہمیں بیٹھ دو, اب یہ شوق, جب یہ عشق ہو تو صبر ہے, عبادت میں بھی گناہ بھی چھوٹے گا اور مشکل میں بھی. یہ شوق کریٹ کرنا ہے. کس کی طرف ہے یہ سب, کس کے لیے ہے؟ کون ریوارڈ دے گا صبر کا؟ میں دوں گا, آپ دیں گے؟ نہیں, اس نے دینا ہے. تو اس سے عشق کریں, اس سے جڑیں, پھر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں. خوب انسان جب اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے اور پھر عجیب عشق ہو جاتا ہے. پھر آدمی ایک جملوں سے چینج ہو جاتا ہے, ایک لفظ سے چینج ہو جاتا ہے. آدمی ساری زندگی سوچتا ہے ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی, ہم نے اتنا کچھ کر لیا, اس نے شاید ایک لفظ سنا, وہ عاشق ہو گیا, وہ اسی ایک جملے کے عشق میں گرفتار ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم, میں کس چیز سے عشق کرتا ہوں, تو میں اپنے اس عشق کو ڈائیورٹ کروں اس عشق حقیقی کی طرف. یعنی انسان بعض اوقات خود میں اپنی اولاد سے عشق محبت کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ پروردگار تیری وجہ سے, تو نے دیا ہے یہ. اپنے اس محبت کو اوپر لے کے جائے. وہ بھی نہ بولے مرد کہ مجھے سب سے محبت ہے, اور آپ کی زوجہ بولیں کہ بس سب سے محبت نہیں کریں, آپ مجھ سے محبت کریں خالی. بولے نہیں, یہ سب خدا کی مخلوق ہے, میں اس لیے سب سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ مرد کے پاس بہانے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو ورنہ کل سے جو ہے وہ آپ کی محبتوں کا جواب گھر میں کسی اور طریقے سے ملے گا. تو آپ بہتر ہے جہاں اصل محبت ہے آپ اپنی ڈائمنشن اور ٹیکشن کو اسی طرف قائم رکھیں. عزیزان محترم, جو انسان حقیقی رشتوں سے محبت بناتا ہے وہ کھوکھلے رشتوں سے نہیں بنتی ہے. جب اسلام اگر کسی رشتے کو حقیقی دے رہا ہے, یہ رشتے آپ کو پروردگار کی طرف لے کے جانے کے لیے ہیں. یہ رشتے آپ کو اللہ سے دور کے لیے نہیں ہے. اس لیے انسان یعنی واقعاً جو مومن کی روایات میں, مومن اپنے گھر میں جب کھانا یا کچھ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کی بھوک کے حساب سے کرتا ہے. منافق اپنے حساب سے گھر والوں کو کھانا دیتا ہے. لیکن روایات میں کہ اگر گھر والے دین یا اسلام کے خلاف جا رہے ہوں تو آپ پھر وہاں ان کو سمجھائیں, نہ کہ سختیاں دوسری طریقے سے بولیں. وہ خدا کی بارگاہ میں خدا کو پسند نہیں ہے, اس لیے ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہے. خوب یہ پہلی چیز ہے, پہلا پلر ہے. دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے اس شوق کا, اور وہ اس کے بالکل اپوزٹ, اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے ڈرنا, خدا سے پرہیزگاری. کہ جہاں انسان کو شوق, محبت, اٹریکشن ہے, وہاں پر دوسری چیزوں سے اسی کی خاطر ریپلشن ہے. بالکل اس کا اپوزٹ. جب آپ ادھر اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے دوسری طرف سے دور ہو رہے ہیں.
گناہ سے دور ہو رہے ہیں، برائیوں سے دور ہو رہے ہیں. یہ بالکل اپوزٹ ہے. یہ دو پلرز ہیں.